کہتے ہیں۔ نسبت کے بیان میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ نسبت سے مراد دراصل طرز فکر کی منتقلی ہے۔ جیسے جیسے نسبت کا نزول سالک کے دماغ پر ہوتا رہتا ہے، اسی مناسبت سے مرشد یا کسی روحانی انسان کی طرز فکر منتقل ہوتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مراد کی پوری طرز فکر مرید کی زندگی بن جاتی ہے۔ یعنی جس طرح مراد دنیاوی معاملات کا ہر رخ غیر ارادی طور پر اور اختیاری طور پر اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، یا ہر ہونے والی یا نہ ہونے والی چیز یا عمل کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اسی طرح مرید بھی یہی عمل کرتا ہے۔ یہ نسبت دراصل مراد کی طرز فکر مرید کے اندر منتقل ہونے کا ایک وصف ہے۔ مراد کے اندر جو علوم ذخیرہ ہیں وہ علوم لہروں کی شکل میں مرید کے سابقہ میں، عین میں، جویہ میں نزول کرتے رہتے ہیں۔ ان تنزلات کی تین صورتیں ہیں یا تنزلات کے تین رخ ہیں۔ ہر تنزلات کے ساتھ ایک صورت یا ایک رخ واضح ہوتا ہے اور دوسرا رخ چھپا ہوا یا غیر واضح ہوتا ہے۔ جو رخ روح اعظم پر نازل ہوتا ہے اس کو خفی تنزل کہتے ہیں۔ یہ جلی اور خفی تنزلات ہر عام اور ہر لمحہ دماغ کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ جلی تنزلات کے تین رخ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء نے متعین کیے ہیں۔ ہر تنزل دو رخوں پر قائم ہے، یعنی ہر جلی تنزل کے ساتھ ایک خفی تنزل موجود ہے، اور ہر جلی اور ہر خفی تنزل کے ساتھ ورود و شہود کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مرشد کریم فرماتے ہیں پہلا جلی تنزل سر اکبر ہے، دوسرا جلی تنزل روح اکبر ہے، اور تیسرا جلی تنزل شخص اکبر ہے۔ شخص اکبر کو مجموعی طور پر کائنات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کائنات کو مادی آنکھ دیکھتی اور پہچانتی ہے۔ جس کائنات کو مادی آنکھ دیکھتی اور پہچانتی ہے اس کی بنیاد روشنی کے اوپر قائم ہے۔ ایسی روشنی جس کے اندر بہاؤ ہے، ایسی روشنی، اور روشنی کے اسی بہاؤ کو قرآن پاک نے ماں کہا ہے۔ قرآن پاک نے جس روشنی کو ماں یعنی پانی کے نام سے متعارف کرایا ہے، موجودہ دور کی سائنس اسی روشنی یہ پانی کو گیسوں کے نام سے جانتی ہے۔ ماں یعنی روشنیوں کا بہاؤ، روشنیوں کے بہاؤ سے مراد یہ ہے کہ صدہا گیسوں کے اجتماع سے شکلیں وجود میں آتی رہتی ہیں۔ اس کی مثال مرشد کریم نے یہ فرمائی ہے کہ ایک گلاس پانی بھر کر مسطح دیوار پر زور سے پھینکا جائے، پانی بہنے کے بعد جب دیوار پر پوری طرح پھیل جائے تو اس کو غور سے دیکھا جائے۔ غور سے دیکھنے سے دیوار کے اوپر مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ جس طرح دیوار کے اوپر پانی کے بہاؤ کے ٹکرانے سے پانی پھیل کر بکھر کر مختلف شبیہیں بنا لیتا ہے، اسی طرح نزول کرنے والی روشنیوں کا بہاؤ جب زمین کی اسکرین یا کائنات کی اسکرین پر نزول کرتی ہے تو پانی کے ٹکرانے سے، پانی کے پھیلنے اور بکھرنے سے جو شکلیں بنتی ہیں وہی شکلیں افراد کائنات ہیں۔ ماں کے ٹکرانے کے بعد شبیہ کے اندر جو بنیادی مسالہ بنتا ہے وہ ایک پارے کی شکل و صورت میں ہوتا ہے۔ روشنیوں کے بہاؤ کے بعد پارے کی روشنیوں سے مل کر اور ایک دوسرے کے اندر جذب ہو کر جو اجسام بنتے ہیں انہی اجسام کو حیوانات، نباتات اور جمادات کہا جاتا ہے۔ مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء نے گیسوں سے جو ابتدائی گیس نکلتی ہے اور یا ان گیسوں کے مجموعے سے گیس کی ابتدائی شکل کا نام نسمہ بیان کیا ہے۔ یعنی نسمہ ان بنیادی لہروں یا ان بنیادی شعاؤں کا نام ہے جو وجود کی ابتدا کرتی ہے۔ یہ شعائیں یا روشنیوں کی لہریں جب فلو کرتی ہیں یا ان کے اندر بہاؤ پیدا ہوتا ہے تو مادی آنکھ سے دیکھی ہوئی روشنی کو مثال کے طور پر لکیروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ لکیریں کائنات میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں، وہ نہ تو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور نہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ اس کی مادی مثال سینما میں چلنے والے کسی فلم سے دی جا سکتی ہے۔ جس آدمی نے بھی سینما میں فلم دیکھی ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ پروجیکٹر سے ایک مخصوص روشن دان کے ذریعے لہروں کا بہاؤ ہوتا ہے۔ روشنیوں اور لہروں کا یہ بہاؤ اسکرین پر نزول کرتا ہے اور اسکرین سے ٹکرا کر مختلف شکلوں اور صورت میں مظاہرہ کرتا ہے۔ جب ہم گردن اٹھا کر پروجیکٹر سے نکلنے والی فلمی روشنیوں یا شعاؤں کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں مسلسل اور متواتر چلتی ہوئی نزول کرتی ہوئی لہروں یا لکیروں کا احساس ہوتا ہے. یہ لکیریں نہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتی ہیں اور نہ ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں، لیکن ہر لکیر اپنی جگہ تصویر کا کوئی نہ کوئی خد و خال لیے ہوئے ہوتی ہے. جس طرح پروجیکٹر سے نکلنے والی روشنیاں اسکرین سے ٹکرا کر تصویریں بنتی ہیں، اسی طرح خلا میں سے گزر کر نسمے کی لہریں یا نسمے کی لکیریں مادی اجسام بنتی ہیں. نسمے کی لکیریں مادی اجسام میں ایک بنیادی واسطہ ہیں. پروجیکٹر سے نکلنے والی شعاعوں کو مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن نسمے کی لکیروں کو صرف شہود کی وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو روح کی نگاہ کہلاتی ہے. یعنی ہم نسمے کی لہروں، شعاعوں، لکیروں کو روح کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. کوئی بھی شکل ایسی ابھی تک وجود میں نہیں آئی کہ جس کے ذریعے نسمے کی ان لہروں کو دیکھا جا سکے. البتہ ان لکیروں کے تاثرات کو سائنسی ایجادات کے ذریعے مادیت کے مظہر میں محسوس کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. آج کل اورا زیر بحث ہے. اورا یعنی نسمے کو یا نسمے کی روشنیوں کو کیمرے کے ذریعے دیکھ لیا گیا ہے، لیکن یہ دیکھنا لہروں یا لکیروں کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ لہروں اور لکیروں کی روشنیوں کا جو انعکاس ہوتا ہے، وہ انعکاس چونکہ مادیت کے مظہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نظر آ جاتا ہے. نسمے کے بیان میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نسمہ دراصل ایسی لہروں، شعاعوں یا لکیروں کو کہتے ہیں جن لہروں، شعاعوں یا لکیروں سے جسمانی خد و خال وجود میں آتے ہیں. یہ لہریں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک طرح یہ کہ مفرد لہروں میں خد و خال کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مرکب لہروں میں خد و خال بنے ہوئے ہیں. لہریں مفرد ہو یا مرکب خلا میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ وہ نہ تو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے میں پیوست ہے. یہ لکیریں مفرد ہو یا مرکب مادی اجسام میں خد و خال بھی بنتی ہیں اور خد و خال کو ہر دوسرے فرد پر منعکس بھی کرتی ہیں. ان لہروں یا ان لکیروں کے تاثرات سے ہی حصے بنتی ہیں. یہ لکیریں اور یہ لہریں انسانی دماغ کے اوپر جب نزول کرتی ہیں تو لہروں کے نزول ہونے کے بعد دماغ کے اوپر ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے. اتنا ہلکا کہ جو حواس کے دائرہ کار میں نہیں آتا. یہ ہلکا سا دباؤ کسی بات سے متعلق، کسی امر اور عمل سے متعلق، کسی زندگی سے متعلق، اس زندگی کا تعلق ماضی، حال یا مستقبل سے ہو، واہمہ کہلاتا ہے. یہ دباؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے تو حواس میں ایک ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور اس ہلکے سے ارتعاش میں ذہن کے اوپر بنی ہوئی لہروں سے تصویر کا بہت ہلکا سا خاکہ حواس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس کیفیت کا نام روحانیت میں خیال ہے. یہ روشنیوں کا نزول جب اور گہرا ہوتا ہے تو دماغ کے اوپر نقش و نگار اور زیادہ واضح ہوتے ہیں. جب دماغ کے اوپر نقش و نگار زیادہ واضح ہوتے ہیں تو اس عمل سے متعلق یا اس تصویر سے متعلق نسمے کی لہروں سے بنے ہوئے خد و خال زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور کسی چیز کا خاکہ اس طرح بننے لگتا ہے تو ذہن اس کی طرح منتقل ہوتا ہے اور ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں یہ خیال آ رہا ہے. اس کیفیت یا صورت کا نام روحانیت میں تصور رکھا جاتا ہے. یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتے ہوئے تصور کے بعد احساس بن جاتا ہے، اور احساس کے اندر جب گہرائی واقع ہوتی ہے تو نسمے کی لہروں کے اندر جو رنگ مخفی ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں. یعنی احساس کے اندر رنگینی واقع ہو جاتی ہے. جب احساس کے اندر رنگینی واقع ہو جاتی ہے تو وہ کیفیت جس کو ہم نے ابھی واہمہ، خیال، تصور اور احساس کا نام دیا ہے، اپنے پورے خد و خال کے ساتھ مظہر بن کر ہماری مادی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے.